has to go to jail. He has to be arrested. Arrest تو ہونا ہی ہونا ہے, جیل جانا ہی جانا ہے, جہاں پہ بھی جانا ہے وہ جانا ہے, اس کا جو رزلٹ آنا ہے وہ آنا ہی آنا ہے. جو حالات کیے ہیں اس صوبے کے ساتھ, آپ کے بھی سامنے باری باری میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں, ایک چیز ٹھیک نہیں ہے. آج بھی لوگ مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف یاد آ رہے. بھائی کس لیے یاد آ رہے ہیں آپ کو؟ کس لیے یاد آ رہے ہیں؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا. جس کو یاد آ رہے ہیں وہ آ کے میرے سے بات کرے کہ کس لیے یاد آ رہے ہیں, کون سا ایسا کارنامہ کیا جس کی وجہ سے یاد آ رہے ہیں. کوئی کارنامہ مجھے ایک آ کے کوئی بتا دے یہاں جی یہ کارنامہ کیا ہے, اس ڈپارٹمنٹ کو کیا زبردست چلایا اس لیے یاد آ رہے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ بتا دیں آ کے مجھے یہ زبردست کیا ہے جی, اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی, ادھر کوئی کرپشن نہیں تھی, ادھر کوئی ایشو نہیں تھا, اس لیے یاد آ رہے ہیں. میرے پاس آئیں ضرور جس نے یہ بات کرنی. دوسری چیز, مریم صفدر آتی ہیں, بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ان کو تو بیل ملی تھی کہ ان کے والد صاحب کا انہوں نے خیال رکھنا تھا. والد صاحب تو اشتہاری بن گئے ہیں, دندناتے پھر رہے ہیں لنڈن کے اندر. کل ہی کسی نے ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا, حالانکہ ٹی وی دیکھنے کا مجھے ٹائم نہیں ملتا, ایک میں نے کلپ دیکھا جہاں پہ انہوں نے 14-15 سیڑھیاں چڑھی ہیں بغیر کسی کے سہارے کے. کون سی پرابلم ہے ان کو؟ کون سی صحت خراب ہے؟ کیوں نہیں آتے واپس اپنے ملک؟ کیوں نہیں آگے فیس کرتے جو چیزیں کی ہیں؟ اشتہاری بنے ہوئے ہیں. بیٹی جس نے خیال رکھنا تھا وہ آ کے پریس کانفرنسیں کر رہی ہے حکومت کے خلاف. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ابھی تک بیل پہ کیوں ہے. کیونکہ انہوں نے تو صرف خیال رکھنے کے لیے باہر ان کو آیا تھا نا, بیل دی تھی. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی دیٹ از اسٹل ہیپننگ. اب آگے چلتے ہیں جی. کل سے انشاءاللہ تعالی ہم پرائمری سکولز کھولنے جا رہے ہیں. بہت بڑا مرحلہ ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, کیونکہ میجورٹی جو ہے نا وہ پرائمری سکولز ہیں. صرف گورنمنٹ کے میں آپ کو بتا دوں 36,000 سے پلس تو ہمارے صرف گورنمنٹ کے پرائمری سکولز. اس سے بڑا مرحلہ پہلے نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل سے ہمیں جو ہماری ٹیمیں بھی نکلی ہوئی ہیں, جو نوٹیفائڈ ٹیمز ہیں انسپیکشنز کی, باقی سب چیزوں کی, ان پہ ہمارا سب سے زیادہ ایمفسس جو ہوگا وہ یہ ایمفسس ہے کہ ایس او پیز کو فالو کرنا, اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی. جو ایس او پیز کو فالو نہیں کرے گا اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے, میں خود بھی فیلڈ میں پھر رہا ہوں, ہم نے سکولز کو وارننگز بھی دی ہیں, سکولز بند بھی کیے ہیں, ہم نے سب چیزیں کی. مگر دیکھیں سکول ہم نہیں بند کرنا چاہتے, سکولوں کو ہم نئی وارننگز دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ سب ایس او پیز فالو کریں. یہ سب کی بہتری ہے. اب یہ کس کس کی بہتری ہے؟ دیکھیں سکول کھلے رہیں گے, سسٹم کی بہتری ہے, ٹیچرز کی بہتری ہے, سب اس پہ اگر ایس او پیز پہ فالو کریں گے تو ایک سسٹم جو کہ 6 مہینے سے بند پڑا تھا, اس سسٹم کو ہم سب مل کے چلا سکیں گے. اس میں پیرنٹس نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, گورنمنٹ نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, ٹیچرز نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, اور پرائیویٹ سکولز نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. جب تک سب اپنا پارٹ پلے نہیں کریں گے یہ سسٹم نہیں چل سکتا. سو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایس او پیز کو کل سے اور زیادہ سختی سے فالو کریں, کیونکہ چھوٹے بچے آ رہے ہیں, اور چھوٹے بچوں کو سنبھالنا, ان کو ایس او پیز پہ چلانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. سو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک تو 50% ہی آئیں گے, یہ تو گارنٹیڈ بات ہے. ان کو ہم نے کہا ہوا ہے جو ہمارے ایس او پیز پہلے لکھے ہوئے ہیں اور ایشو ہوئے ہوئے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, وہ اسی طرح ہوں گے. اور میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو فالو کریں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا اپڈیٹ آپ کو کیسز پہ بھی دے دوں. ابھی تک ہم نے جو سیمپلز کیے ہیں پنجاب کے اندر 70,750 سیمپلنگ ابھی تک ہوئی ہے, رینڈم سیمپلنگ, جس میں سے جو نیگیٹو کیس آئے ہیں وہ ہیں 68,032. ٹوٹل پازیٹیو کیس جو ابھی تک آئے ہیں وہ 145 ہیں. میرے خیال سے زبردست رزلٹس ہیں. ہم تو 145 بھی جو چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ کرے کہ وہ صحت یاب ہوں جلد سے جلد. مگر دیکھیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی
مجھے ایک دم سوال آتا ہے جی کرونا پھیل رہا ہے. پھیل نہیں رہا, کرونا چلا نہیں گیا, کرونا غائب نہیں ہو گیا, ویکسین آ نہیں گئی. سو اس لیے کرونا ہوگا کچھ لوگوں کو, بٹ اس کے لیے ہم نے ایس او پیز رکھے ہوئے ہیں جن کو فالو کریں تو بہترین کنڈیشنز بنائی جا سکتی ہیں بچوں کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی. جو ٹاپ 3 ڈسٹرکٹس آ رہی ہیں جن کے اندر کیسز سب سے زیادہ ہیں وہ ہے گجرانوالہ. گجرانوالہ میں 50 کیس آ چکے ہیں. نمبر 2 پہ ہے ننکانہ جہاں پہ 23 کیس آ چکے ہیں, اور نمبر 3 پہ ہے گجرات جہاں پہ 18 کیس آ چکے ہیں. یہ ٹاپ 3 جگہ ہیں جہاں پہ ابھی تک جو کیسز کا رزلٹ سب سے زیادہ آ رہا ہے. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاہور کی پوزیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. لاہور میں صرف 4 کیسز ابھی تک نکلے ہیں. سب سے پہلا کیس لاہور میں نے ہی, جس اسکول میں گیا تھا, جب پہلا دن میں نکلا تھا باہر, نارمل اسٹوڈنٹس بلائے ہوئے تھے جتنی تعداد ہوتی ہے, اور میں نے اس کلاس کو جا کے فوراً ڈیوائڈ کروایا کہ اس کلاس کو فوراً ڈیوائڈ کریں. ادھر ہم نے سسپینشنز بھی کی, اور آپ دیکھیں گے اسی کلاس میں سے سب سے پہلا کیس لاہور کا نکلا تھا. سو اس لیے جہاں پہ ایس او پیز فالو نہیں ہوں گے وہاں پہ اس طرح کے رزلٹس آئیں گے, اور وہاں پہ بڑی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے کہ ایک وارننگ, رینڈم ٹیسٹنگ, ٹیچرز کی, اسٹوڈنٹس کی. سو اس لیے ان چیزوں کے اوپر ہم جتنا بھی اس وقت ایمفسائز کریں وہ کم ہے. اس سسٹم کو چلانے کے لیے میری پھر آخری ریکویسٹ سب سے یہ ہے, سب اپنا پارٹ پلے کریں. کل ایک بہت بڑا یہ سٹیپ لینے جا رہی ہے گورنمنٹ, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا اس کو بھی ہم کامیابی سے چلائیں گے, اور سب اپنا پارٹ پلے کریں گے تو یہ اور بھی زیادہ سموتھلی چلے گا. بہت شکریہ. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ بہت جلد انشاءاللہ تعالی. جی بالکل غلط یہ آپ کو انفارمیشن کسی نے دیا. این ایس بی فنڈ سب کے پاس پہنچ چکے ہیں. میں بتاؤں کن اسکولوں کو نہیں ملے. جن اسکولوں کے ہیڈز نے جا کے ابھی تک وہ 16 نمبر ہے یا 17 نمبر IBAN نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, نئے اکاؤنٹس کھلوانے تھے, جنہوں نے نہیں کھلوائے ان کو ٹرانسفر نہیں ہوئے, اور یہ ان کو کہا گیا تھا نئے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے. باقی سب کو NSB پہنچ چکا ہے. میں ہر روز اس پہ رپورٹ لے رہا ہوں, اور آپ کو اس پہ ڈیٹیلز چاہیے ہوں گی تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. چلیں, ایک آپ کے پاس رپورٹ ہے, ایک میرے پاس. جی ای ٹرانسفر پچھلی گورنمنٹ کا کس نے کیا تھا, کب کیا تھا؟ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا تھا. آپ بتا دیں مجھے کہ کوئی ایک ڈاکیومنٹ لا کے دے دیں مجھے کہ ای ٹرانسفر جو ہم نے ٹیچرز کے لیے کی ہے, اگر اس میں 1% بھی پچھلی گورنمنٹ کا کچھ ہوا نا, میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. آپ لا کے مجھے دکھا دیں پچھلی گورنمنٹ کا جی کہ اگر انہوں نے یہ سسٹم چلایا تھا نا ای ٹرانسفر والا, میں یہاں پہ کھڑے ہو کے چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ٹیچرز کی ٹرانسفرز کے لیے یہ سسٹم چلایا تھا نا, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ بات اس میں بتاؤں. جو ٹیچرز بھاگ رہے ہیں نا ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفرز پہ, ان کو ٹرانسفر کیا گیا, ٹھیک ہے جی. ان کو آپشنز پہلے دی گئی تھیں کہ آپ کو یہاں سے جانا ہی جانا ہے,
اور یہ 3 سے 4 آپشنز ہیں آپ کے پاس, ان میں آپ نے جانا ہے. اگر آپ نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو بھیج دیں گے, کیونکہ آپ یہاں اس اسکول کے اندر ایکسٹرا بیٹھے ہیں, تنخواہ آپ لے رہے ہیں مگر یہاں پہ آپ کی ضرورت نہیں. سو اس لیے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنی آپشنز بتا دیں. پہلے ہم نے ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفرز کر دیں, اس کے بعد ہم نے ان کو آپشنز دیں. آپ دیکھیں کہ ہم کتنا ایکسٹرا سٹیپ لیا ہم نے ٹیچرز کے لیے. ہم نے ایک اور ہفتہ ان کو دیا کہ اپنے مرکز کے اندر ہی, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو زیادہ ڈسٹینس دور بھیج دیا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ نہیں جا سک رہے, تو ہم نے ان کو آپشنز دے دی کہ ان 4 اسکولوں میں سے آپ بتا دیں اب کس میں جانا چاہتے ہیں. سو آئی تھنک اس کے بعد بھی اگر کوئی کمپلین کر رہا ہے تو اٹس ویری انریلسٹک. سروس پروموشن کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ٹرانسفرز کو بند کرنا تھا. جو سس کا سسٹم ہے وہ ملٹیپل چیزوں پہ ہم ایک دم نہیں لے کے جاتے, جب ایک چیز بند ہوتی ہے اس کے بعد دوسری چیز کھولتے ہیں. سو اس لیے ابھی ہم, کیونکہ اب ٹرانسفرز بند ہو گئی ہیں, کیونکہ اسکولس کھل گئے ہیں, اب ٹیچرز کو ہم موو نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں پہ وہ جائے اور وہیں پہ پڑھائے. جب ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ کھلیں گی تو پھر دیکھا جائے گا. سر تھوڑا سا اونچا بولیں. دیکھیں ابھی وہ پتہ لگے گا اکتوبر کے اینڈ پہ, کیونکہ اس پہ کام ہو رہا ہے. میں آپ کو ابھی ایگزیکٹ نمبرز دینا نہیں چاہتا کیونکہ اس کے ایگزیکٹ نمبرز ابھی آئے نہیں ہیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہو, سو ہوپ فلی لیٹس سی کہ کیا نمبر آتے ہیں اینڈ آف اکتوبر کے. اب پرسوں اجلاس, پرسوں بورڈ میٹنگ ہے. نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پیف کی پیمنٹس ہے, جو اس کے اندر ریفارم آ رہا ہے وہ میں آپ کو سب سے بڑا ریفارم بتا دوں. فار دا فرسٹ ٹائم, ایک منٹ, فار دا فرسٹ ٹائم پیف کے بچوں کی ویریفیکیشن جو ہے وہ نادرا کے ساتھ ہو رہی ہے, ان کے بے فارم کے ساتھ. یہ آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ایگزیکٹلی ڈبلنگ تو نہیں ہو رہی کہ وہ بچہ کہیں اور بھی پڑھا اور ہم بھی پیمنٹ اس کی کر رہے ہوں. ہر روز کی 50,000 بچوں کی ویریفیکیشن ہم کر رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی سٹیپ لے کے دکھائے تو میں پھر آپ کی بات اس کے بعد آگے چلیں گے. 50,000 بچوں کی ہر روز ویریفیکیشن ہو رہی ہے. سر سب سے ضروری چیز کیا ہے, سب سے ضروری چیز کیا ہے, جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس کو کیسے بچایا جائے, اور کہیں اور کب آپ لگائیں گے جب آپ پیسے بچا سکیں گے, کیونکہ لمیٹڈ پیسے ہیں گورنمنٹ کے پاس. ٹھیک ہے جی, ایک بجٹ مل رہا ہے, میری آپ بات صرف سنیں اس کے بعد میں آپ کی سن لیتا ہوں. ایک لمیٹڈ بجٹ ہے, اس بجٹ میں سے آپ نے پیسے بچانے ہیں. کیسے بچائیں گے؟ جب ویریفیکیشن ہو جائے گی تو اگر ہم کہیں ایکسٹرا پیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے بچے گی. جب وہ پیسے بچیں گے تو ہم کسی اور چیز کے اوپر, پیف کے اوپر ہی لگائیں گے, اور کہیں تو اور تو نہیں لگانے نا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ آسان چیز جو ہم نے ایس او پیز میں بتائی ہے نا, جس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے, وہ 2 چیزیں. نمبر 1 ماسک پہن کے گھر سے آنا, نمبر 2 سوشل ڈسٹینسنگ. یہ 2 سب سے ضروری چیزیں ہیں جس کو لیے کوئی پیسہ خرچنا نہیں پڑتا آپ کو. اگر آپ یہ شروع کر دیں جو کہ ہم نے سب سے کہا کرنے کے لیے, وہ سب سے پہلا ڈیٹرنٹ ہے کرونا کو روکنے کے لیے. سو اس لیے اس کے اوپر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹائمز ہیں, کیونکہ ایکسٹراڈنری ٹائمز ہیں, ایک اسپیشل کنڈیشنز ہیں اس وقت. اس وقت ہم سب کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی. آپ کو بھی کرنی پڑ رہی ہے, ہمیں بھی کرنی پڑ رہی ہے, ٹیچرز کو بھی کرنی پڑے گی, پیرنٹس بھی کر رہے ہیں. سو یہ مل کے سب کو کرنا پڑے گا, ادروائز ہم اس میں سکسیزفل نہیں ہو سکیں گے. سو آپ کا جو پوائنٹ ہے بالکل ویلڈ ہے کہ رسپانسبلٹی سب کی بڑھ گئی ہیں, مگر ہم سب نے مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں ایکسٹرا بوجھ اٹھانا پڑے گا سب کو. آنے پہلے ادھر آنے تو میں آپ کے پاس واپس آؤں. جہانگیر ترین صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے. وہ آئیں گے, ضرور آئیں گے, پارٹی کے ممبر ہیں, سب چیزیں ہیں. سو اس لیے کیوں نہیں واپس آئیں گے؟ سو اس لیے واپس ہی ہیں, وہ پارٹی کے اندر ہی ہیں. سو کیوں نہیں؟
دیکھیں یہ 50% والا جو اٹینڈنس ہے یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہمیں ویکسین کا نہیں پتہ لگتا, جب تک یہاں آتی نہیں ہے. اس میں 6 مہینے لگ جائیں, اس میں سال لگ جائے. دیکھیں یہ بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے, ٹیچرز کی زندگی کا معاملہ ہے, ان کی فیملیز کی زندگی کا معاملہ ہے. ہم کس طرح یہ رسک لے سکتے ہیں کہ ہم پڑھائی کو پہلے ترجیح دے دیں اور پھر ہم کہیں نہیں جی بچوں کو سب کو بلا لیں, سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو اسی طرح ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ, جس طرح ہم نے ابھی کھولے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلیں گے. اور دیکھیں ابھی تو یہ نہیں پتہ, یہ تو ہمیں آگے جا کے پتہ لگے گا. فی الحال تو ہم نے جو کر دیا وہ تو کر دیا. ہمارا ہے نمبر وہ 10 جو دیا ہوا ہے, کیا 1033 ہے؟ ذرا کنفرم کر لینا. سب کے پاس دیا ہوا ہے, ہم نے اس کو ایڈورٹائز کیا ہوا ہے نمبر کو, ہم نے پلان فٹس پہ بھی وہ نمبر دیا ہوا ہے. مگر میں اس کا آپ کو بڑا بالکل زبردست سوال ہے آپ کا. پیرنٹس کے کنسرن کئی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے کچھ پیرنٹس کے کنسرن آئے پچھلے ہفتے کی, میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اور کوئی رات کو 11-12 بجے مجھے SMS آ رہے تھے یا سب چیزیں. تو میں نے جو سی او تھے ان کو بھیجا, میں نے کہا, بتایا اسی وقت, میں نے کہا جی صبح بندے بھیجنا. تو میں جب صبح اٹھا تو میں نے کہا نہیں میرے خیال سے میں خود جاتا ہوں. اور وہ بالکل ٹھیک کنسرن تھے. آئی مین اٹ واز پرائیویٹ اسکول, اور اس والد نے مجھے کہا تھا جی کہ یہاں پہ نہیں فالو ہو رہے, اور بالکل ٹھیک انہوں نے مجھے کہا. اور صبح جا کے ہم نے ان کو پہلی وارننگ ایشو کر دی تھی کہ اگر یہ فالو نہ ہوئے اگلی دفعہ ہم آتے ہیں اسکول کو بند کر دیں گے. سو آپ کا یہ بالکل ٹھیک کنسرن ہے. اینی تھنگ ایلس؟ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.